بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیل بایولوجی چیپٹر نمبر 4 کا جو ہم آج ٹاپک پڑھیں گے وہ ہوگا ہمارے پاس پرماننٹ ٹیشو. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ میریسٹمیٹک ٹیشو کیا ہوتے ہیں جو کہ آگے تقسیم ہوتے رہتے ہیں اور آگے مزید ٹیشوز بناتے جاتے ہیں. تو جب میریسٹمیٹک ٹیشو مزید تقسیم ہوتے رہتے تو اس وقت ہمارے پاس جو ٹیشو بنتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پرماننٹ ٹیشو. تو آج ہم دیکھیں گے پرماننٹ ٹیشو کیا ہوتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں. اوریجنیٹ فرام میریسٹمیٹک ٹیشو. یہ جو پرماننٹ ٹیشو ہوتے ہیں یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں؟ میریسٹمیٹک ٹیشو سے یہ بنتے ہیں. سیلز ڈونٹ ہیو ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ. پرماننٹ مستقل یعنی کہ ایک دفعہ یہ سیلز بن گئے تو یہ آگے مزید تقسیم نہیں ہوں گے. جیسے ہم اگر میریسٹمیٹک کی بات کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ سیلز تقسیم ہوتے رہتے ہیں. تو سیلز ڈونٹ ہیو ایبلٹی ٹو ڈیوائڈ. پرماننٹ ٹیشو میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی خوبی نہیں ہوتی جو کہ آگے مزید جا کے تقسیم ہو سکیں. تو اس کی پرماننٹ ٹیشو کے ہم اگر ٹائپ کی بات کریں تو 3 ٹائپس ہوتی ہیں. 3 ٹائپس میں سے کون سے آتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے ایپیڈرمل ٹیشو, گراؤنڈ ٹیشو اینڈ تھرڈ ہوگی ہمارے پاس سپور ٹیشو. پرماننٹ ٹیشو کی 3 اقسام ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں ایپیڈرمل ٹیشو. ایپیڈرمل ٹیشو کیا ہوتے ہیں؟ سنگل لیئر آف سیلز. اگر ہم اس کی سٹرکچر کی بات کریں تو یہ سنگل لیئر ہوتے ہیں, صرف ایک لیئر پر یہ مشتمل ہوتے ہیں. کور پلانٹ باڈی. پلانٹ باڈی کو یہ کور کرتے ہیں. یہ جو ایپیڈرمل مطلب کہ یہ جو بیرونی جو لیئر ہوتی ہے وہاں یہ موجود ہوتے ہیں. ایکٹ ایز بیریئر بٹوین انوائرمنٹ اینڈ انٹرنل پلانٹ ٹیشو. بیریئر رکاوٹ کا کام کرتے ہیں یہ کس کے؟ انوائرمنٹ اور پلانٹ ٹیشو جو ہوتے ہیں اندر والی سائڈ, جو یہ جو زائلم اور فلوئم ہے ان کے درمیان یہ رکاوٹ کا بیریئر کا کام کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو چینجنگ آ رہے ہیں ٹمپریچر میں اس کے رکاوٹ بنے, اس کو اندر والے جو آرگن ہیں یہ جو اندر ٹیشو ہوتے ہیں پلانٹ ٹیشو ان کی حفاظت کریں. تو پرماننٹ ٹیشو اوریجنیٹ فرام میریسٹمیٹک ٹیشو. ان کے پاس جو سیلز ہوتے ہیں, سیلز کا جو مجموعہ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ تقسیم ہو سکیں. 3 اس کی اقسام ہوتی ہیں, ایپیڈرمل ہوتے ہیں, گراؤنڈ اور سپور ٹیشو. ایپیڈرمل ٹیشو کی ہم بات کریں تو سنگل لیئر آف سیلز ہوتے ہیں, کور پلانٹ باڈی, بیریئر کا طور پر یہ کام کرتے ہیں. آگے ہم ان کو اگر روٹس کی اگر ہم بات کریں تو روٹس میں یہ کیسے موجود ہوتے ہیں؟ ابزارب واٹر اینڈ منرلس. یہ جو ہمارے پاس ایپیڈرمل ٹیشو ہوتے ہیں جو بیرونی طرف موجود ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پانی اور منرل وغیرہ کو ابزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں. اگر ہم سٹیم اینڈ لیو میں دیکھیں, روٹس کے بجائے سٹیم جو شاخ اور پتے ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھیں تو سیکریٹ کیوٹن. کیوٹن کو یہ بناتے ہیں جو کہ ایک موم کی طرح کے یہ جو لیئر ہوتے ہیں. اگر ہم صحراؤں میں ہم دیکھیں پودوں میں تو وہاں پر یہ کیوٹن وغیرہ سیکریٹ کرواتے ہیں. پریونٹ ویپوریشن. ویپوریشن سے یہ بچاتے ہیں تاکہ ہم صحراؤں میں اگر ہم بات کریں تو پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پر ایویپوریشن سے بچانے کے لیے پودے کیا کرتے ہیں؟ کیوٹن کو بناتے ہیں جو موم کی طرح کی ایک لیئر ہوتی ہے, سطح ہوتی ہے. تو یہ کام کون کرواتے ہیں؟ پرماننٹ ٹیشو کی جو ایک قسم ہے ایپیڈرمل ٹیشو وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ ٹیشو ہیو روٹ ہیئرس اینڈ اسٹومیٹا. ان کے بعد ان کے پاس کچھ اہم سٹرکچر ہوتے ہیں, مثال کے طور پر روٹ ہیئرس اور اسٹومیٹا بھی یہ جو ہمارے پاس ایپیڈرمل ٹیشو ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. روٹ ہیئرس ابزارب واٹر اینڈ منرل وغیرہ کو ابزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں, اور اسٹومیٹا کی اگر ہم بات کریں تو یہ گیسز وغیرہ کو ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس تھا ایپیڈرمل ٹیشو جو کہ ایکٹ ایز بیریئر انوائرمنٹ اینڈ انٹرنل پلانٹ ٹیشو. اس کے بعد پانی اور منرل وغیرہ کو ابزارب بھی کرتا ہے, اور تیسرا کام یہ کرتا ہے سیکریٹ کیوٹن. موم کی طرح کی جو لیئر ہوتی ہے وہ بھی یہ سٹیم اور لیو میں بناتا ہے تاکہ کیا کر سکے؟ ایویپوریشن سے بچا جا سکے.